الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كلهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سارے حضرات. قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اللہ دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی
جڑی آیت مبارکہ میں تسو حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت دے اندر میرے آقا نامدار محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس و امجد و اطہر دے نال ایک دعویٰ فرمائے، اور وہ دعویٰ آپوں نہیں فرمایا بلکہ اللہ دے حکم نال فرمایا۔ تو سمجھو کافی دوست میرے دیہاتی بھائی بیٹھے کہہ دے زمینہ دے دعوے ہونن، مکانہ دے دعوے ہونن، معاملات دے دعوے لوگ ون کریں، لیکن اصول اے ہو دے جیڑا بھی کوئی دعوے دار کوئی دعویٰ کرے وہ کو اپنے دعوے دے ثبوت واسطے دلائل پیش کرنے بولن، شواہد یعنی گواہ پیش کرنے بولن۔ اگر وہ اعلیٰ دلائل پیش کرے، عظیم شواہد پیش کرے، تو وہ دا دعویٰ مضبوط تصور کیتا ویندے اور وہ اپنے دعوے کو ثابت کرن دے اندر کامیاب ہوئے دے۔ لیکن اگر وہ دے کولو دلائل مضبوط نہ ہو من، شواہد مضبوط نہ ہو من، تا وہ دا دعویٰ جڑا ہے نا او دھڑام تھی کہ زمین بوس ہوئے دے، ختم ہوئے دے، ان دے دعوے دی کوئی حیثیت تے کوئی وقعت باقی نہیں رہا۔ ایک اصول ہے والی دے نال نال، اے بھی اصول ہے کہ جیڑے ویلے کوئی دعویٰ کریں دے سامنے والا دعوے کرن والے دی حیثیت کو دے دے کہ یہ جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے، کیا دی اس قسم دی پوزیشن بھی ہے، حیثیت بھی ہے جو یہ اتنا بڑا دعویٰ کرے؟ ول جتنا بڑا دعویٰ ہو دے، وڈا دعویٰ ہو دے، ان دے واسطے دلائل بھی اتنے وڈے چاہیے، شواہد بھی اتنے بڑے چاہیے۔ ہن قرآن اللہ دا اس دے اندر دعویٰ کون کر رہی ہے؟ آمنہ دے لال عبداللہ دے چندر مکہ دے در یتیم۔ دعویٰ کیڑی شاید ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو میں محمد اللہ دا رسول ہوں، اللہ دا رسول ہوں۔ اندازہ فرماؤ کتنا بڑا دعویٰ رسالت دا، اور رسالت بھی ایویں نہیں کہ کہیں علاقے دے رسول، کہیں بستی دے رسول، کہیں شہر دے رسول، رانا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، جتوں تک خدا دی خدائی اتھائیں تک محمد مصطفیٰ دی مصطفیٰ۔
تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دعویٰ بہت بڑا میرے آقا دار، دعوے دے الفاظ اللہ نے اپنی زبان قدرت دے نال میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمائنا۔ حضور دعویٰ کر رہے ہیں انا محمد رسول اللہ، اے لوگوں میں محمد اللہ دا رسول، اللہ دا رسول، خدا پیغام پہنچاون والا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دلائل اللہ نے فرمایا جتھاں دعوے اتھائی نال دلائل، کہ دلائل اگر دیکھنے تو میرے کلام دی تلاوت کرو۔ اللہ کے دلائل فرمایا والذین معه، انہاں دے اردا گرد جڑے لوگ ہیں، انہاں دی معیت دے اندر جڑے لوگ ہیں، انہاں دے سنگ ساتھ دے اندر جڑے لوگ ہیں، معفو انہاں دی معیت دیکھو، انہاں دا رہن سہن دیکھو، انہاں دے معاملات دیکھو، انہاں دی معاشرت دیکھو، انہاں دے لوگاں دے نال لین دین تے اٹھن تے باہن دیکھو۔ انگریزی دا ایک مقولہ ہے، ترجمہ ہے کہ اگر کہیں بندے کو سنان نہ ہوئے، پہچان نہ ہوئے، دی حیثیت دیکھنی ہوئے تو انہیں مصاحب کو دیکھو، انہیں سنگتیاں کو دیکھو، انہیں ساتھیاں کو دیکھو۔ اگر انہیں مصاحب اچھے ان سنگت ساتھ اچھی ہے، ماحول اچھا ہے تو وہ بندہ بھی اچھا ہے۔ یہ ہے کہ نہیں جی؟ تو اللہ نے دلائل دے طور تے شواہد دے طور تے جڑے لوگ پیش کیتے اور فرمایا والذین معه، جو میرے آقا دی معیت دے اندر ہیں۔ علماء کرام نے لکھے معه تو مراد سیدنا صدیق اکبر، کہ انہاں کو دیکھو ہر مقام تے اکٹھے، بچپن تو اکٹھے، جوانی دے اندر اکٹھے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا نے جب اعلان نبوت فرمائے، ہر کہیں تعامل کیتے، ہر کہیں سوچ بچار کیتی ہے، ہر کہیں نے مشورہ مشاورت کیتی ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضور دی کفالت چھن، سہی دے گھر رہندے ہن، پرورش میرے آقا کرے دے پے ہن، کھوے دے پلے دے خرچ اخراجات سب کچھ حضور برداشت کرے دے پے ہن۔ میرے آقا نے جب اعلان نبوت فرمایا علی میں محمد اللہ دا رسول ہاں، آقا یقین ہے لیکن میں ذرا بابے نال مشورہ کر کے، ابے نال مشورہ کر کے ہر کہیں مشاورت کیتی ہے۔ واحد صدیق اکبر ہیں کہ جن دی گواہی وقت خدا دے قرآن نے بھی دیتی ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق به۔ حضور آکھے میں صداقت گھن کے آیا، فرمایا آقا میں تمہاری تصدیق کرے دا بھی، کوئی تعامل نہیں، کوئی سوچ بچار نہیں، کوئی مشورہ مشاورت نہیں، کہہ دے نال پچھڑ گچھڑ نہیں۔ معه فرمایا والذین معه، جو میرے آقا دی معیت دے اندر ہیں، میرے آقا دے نال
بچپن تو لے کے شباب تک، شباب تو لے کے اعلان نبوت تک میرے آقا گھر دے اندر ابو بکر نال، سفر دے اندر ابو بکر نال، حضر دے اندر ابو بکر معیت دے اندر، میرے آقا میرے محبوب ہجرت دی رات ارادہ فرمائے مکہ چھوڑن لا۔ ابو بکر کو صرف اطلاع کی دیا نے میرا ارادہ بڑھتا بدے، لیکن حکم ربی کا منتظر رہو، میرا اللہ جل آرڈر کرے سی وقت ایسا ہے، ٹائم ایسا ہے کہ ایک رات آئیے میرے محبوب کو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب چلو اللہ کتھاں چلا، رات دا وقت، رات دا ٹائم، سنگی کوئی نہیں ہے، ساتھی کوئی نہیں ہے، ہم سفر کوئی نہیں ہے، لیکن حکم ربی ہے اٹھی کے چلو۔ اللہ کیڑے رستے تے چلا، کیڑی گلی دی اندر چلا، اے میرے حبیب ایو راہ گھنو چاہ۔ میرے والے دوستو، میرے اقادن اللہ اے رستہ اے راہ تا ابو بکر دے گھر دو ویلا پہ، حالانکہ ساری دنیا کو حکم ہے کہ چل کے آؤ آمنہ دے لال دے دروازے پہ۔ جلوی بار 12 ربیع الاول دی رات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا ظہور پر نور ہونا، رب نے سید الملائکہ کو جبریل امین کو آکھا، جبریل جی رب رات دا ٹائم ہے ذرا چل۔ اللہ کتھاں؟ فرمایا چلتے صحیح، چل پہ۔ کلا؟ فرمایا نا، فرشتیاں دے جماعتاں تیرے نال کرے دا پیاں، 70,000 دائیں 70,000 بائیں، 70,000 اگوں 70,000 پچھوں، جنوب میں جلوس ہے ملائکہ دا، چل۔ اللہ کتھاں چلا؟ رات دا ٹائم ہے۔ فرمایا او میری آمنہ ہے نا، آمنہ اودے بوہے تے چل، اودے بوہے تے، اودے دروازے تے۔ کیوں؟ فرمایا استقبال کرنے میرے محبوب محمد مصطفیٰ جو او آندے پہل تے او دروازے تے چل، او دروازہ سیدہ آمنہ دا۔ جبریل چل کے آوے، آج حضور کو حکم ہے رات دا ٹائم ہے چلو۔ اللہ کتھاں؟ فرمایا ابو بکر صدیق دے دروازے، انہیں بوہے تے، ہندے دروازے تے۔ اللہ ساری دنیا میں محمد دے دروازے تے، جبریل میرے دروازے تے، قرآن میرے دروازے تے، اللہ صہیب رومی چوں میرے دروازے تے، بلال حبشی چوں میرے دروازے تے، سلمان میرے دروازے تے، ساری کائنات دے انسان میں محمد دے دروازے تے، جنات میں محمد دے دروازے تے۔ اللہ فرمایا میں یہ دسنا چاہنا کہ معہو تاری سب تو بڑی دلیل او کون ہے؟ فرمایا او ابو بکر، حکم میرا ہے میرے حبیب، آج آپ چل کے تے ابو بکر دے دروازے تے میں تو کو انہاں دی معیت دے دا پیاں، آدھے میں سنگی کوئی نہیں، ساتھی کوئی نہیں، ہم سفر کوئی نہیں، بندھ مشکلے، دشمن دائیں بائیں اگا پیچھا سجے کھبے سارے موجود ہیں، 100 قریشیاں دے سردار وہ بھی تلواراں ڈھالاں تے بھالے چاہ کے دروازے تے کھڑے تے میرے نال آقا کوئی نہیں۔ فرمایا میں جاندا جو تیرے نال ہے، جو تیری معیت دے اندر بھیجنا چاہنا۔ اللہ ہی نہ دشمنہ دا کیا تھی سی؟ فرمایا مٹی چاہن توڑا کم میں، سورہ یاسین پڑھنا توڑا کم میں، انہاں بے ایمانہ دے منہ تے مارنا توڑا کم میں، تے اس مٹی دی برکت دے نال انہاں ساریاں کو اندھا کرنا میں اللہ دا کم۔
میرے دوستوں میرے بزرگوں تو اللہ دا قرآن آدھے والذین معه جو میرے آقا دی معیت دے اندر معیت دے مثال خالق کائنات نے جناب ابو بکر صدیق دی دیتی ہے کہ اگر حضور دی معیت کہیں کو دیکھنا ہوئے تو ابو بکر کو دیکھے جا کہ ہجرت دی رات دے اندر جلے غار وچ نکلن جناب ابو بکر تے سواری ابو بکر دیائی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اگو بیٹھن میرے توجہ کرائے میں نقشہ چھکے لا پیاؤ میرے آقا اگو بیٹھن تھے تے ابو بکر پچھو معیت دی اندر ایویں نال بیکتے بیٹھے تھیا تے کنڈ مبارک پشت مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیئے تے پچھو سینہ مبارک سیدنا ابو بکر صدیق دائے ذرا غور کرائے تصورات دی دنیا دے اندر میرے نال نال آؤ میرے آقا اگو بیٹھل سائیں دی پشت مبارک کنڈ مبارک تے ابو بکر پچھو بیٹھے ابو بکر دا سینہ مبارک تے تساں علماء کول سنیا اسی حدیث دیاں کتاباں دے اندر آندے میرے آقا دی پشت مبارک دے اتے کنڈ مبارک دے اتے مہر نبوت آئی کیا ہے گوشت مبارک ابھریا ہویا جے دے اتے کندہ ہے محمد الرسول اللہ اور ایہ مہر مبارک دی برکت آئی تو سانتے میں جرلے سدھا سامنے دے دے ہیں پچھا نہیں دیکھ سکتے پچھا نہیں دیکھ سکتے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جی میں سامنے دے دے ہن ایویں این مہر دی برکت نال اویں پیچھو دے دے اور مہر نبوت غور کرے میرے طرف ایدی مثال ایویں ہے جی میں بجلی دا پلگ لگا ہویا ہوندے سوچ لگا ہویا ہوندے اور اون سوچ چ تساں پلگ لیندے وے فوراً کرنٹ آویندے پکھا چلن پے ویندے اے سی چلن پے ویندے فریج چلن پے ویندے اے میرے آقا دی پشت مبارک ہے کنڈ مبارک ہے تے پچھوں سینہ ہے ابو بکر صدیق دا تے سینے دے اندر دل ہوندے کیا ہوندے دل ہوندے اے دل جب نبوت دی مہر نہ لگے ایویں سمجھو کہ جیویں پاور ہاؤس دے اندر بجلی دا پلگ لگ گئے تے کرنٹاں دے اتھاں انوارات نبوت فیوزات نبوت تجلیات نبوت ڈائریکٹلی ابو بکر صدیق دے وجود دے اندر حلول کرن پائے گئے داخل ہومن پائے گئے انوارات نبوت تجلیات نبوت فیوزات نبوت اے مبالغہ آ رہا ہی نہیں کوئی خطیبانہ گل نہیں اے او حقائق ہیں جڑے اگھمن کے ثابت ہیں کہ جو ہی میرے آقا مدینہ منورہ پہنچل جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دی جھونپڑی نما مکان دے اتے تشریف فرما ہوئے اہل مدینہ زیارت واسطے آمن لگ گئے چونکہ انہوں نے حضور کو ڈٹھا نہ ہا سیدھی زیارت نہ کیتی ہے واقفیت نہ ہا ہن عمل والی آ کے ڈٹھے دو بندے بیٹھن دو جوان بیٹھن پہلے ابو بکر بیٹھے ہن نال ہی حضور بیٹھے ہن ہن عمل والے پہلے آ کے ابو بکر کو مصافحہ کرن لگ گئے ابو بکر کو سلام کرن لگ گئے وقت حضور کو سلام کریں دن ابو بکر کو مل دن وقت حضور کو مل دن رمز شناس نبوت بھانپ گدے جان گدے جو شاید انہاں کو بھولے کا لگدا پائے اے پہلے حضور کو ملن ہا وطوے کو ملن ہا لیکن انہاں کو خبر نہیں پئی لگدی پہچان نہیں پئی ہوندی فوراً ابو بکر صدیق اٹھن تے اپنی چادر مبارک ایویں لہا کے تے حضور دے اتے چھان کر کھڑن تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ آقا کون ہے
غلام کون ہے، مالک کون ہے، نوکر کون ہے، محمد کون ہے تے صدیق کون ہے۔ میرے آقا نے جب ڈٹھے ابو بکر میرے تے چھاں کر کے کھڑے، اپنی چادر دے نال آئے۔ میں کیا کرا میرے دوستو، میرے بزرگوں، تسا لوگ علماء دی صحبت چ نہیں باندھے، گال ہی نہیں سن دے، بہو ہاتھ پتہ چل لیا یہ چادر صدیق دی ہے۔ این رات دے اندر چادر کہیں دی ہے صدیق دی۔ این چادر کو عربی دے اندر ردا آکھا گئے، کیا آکھا گئے؟ ردا۔ ردا جیدہ اعلان دیہی چترائے واری تو سب سن دے وے، آزان آ دیئے، اس آزان تو پہلے آیت پڑھی وینی ہے قرآن دی کہ جناب سن دینا دے آیت، میرا دل تک رہا تو ہوں سورج سنا لیکن سن دینا دے نہیں تو خیال آیا تو اری اذان کتنے بجے کتنی دفعہ آندی ہے؟ بولو 5 دفعہ، تے میں دسے میں وہ اذان کتنے دفعہ آندی ہے؟ 3 دفعہ، تے وہ اذان تو پہلے ایک آیت پڑھی ہوئی ہے کہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سن دے رہے بولو میں ہٹ نہیں کر رہا کہتے، میں تو کو مسئلہ سمجھے نہ پیا، آیت سن دے رہے کہ جناب آیت تطہیر نازل تھی اور حضور علیہ السلام نے سدیا علی آؤ این چادر دے تلے آ بنجو۔ نبوت نے اپنی چادر ردائے تطہیر او ایویں کی تھی، اس ردائے تطہیر دے تلے علی بھی آئے، حسن بھی آئے، حسین بھی آئے، فاطمہ بھی آئیاں۔ آئیاں کہ نہیں آئیاں؟ آئیاں آئیاں۔ سارا عقیدہ ہے، سارا ایمان ہے، سارا ہاں ٹھرے، سارا دل ٹھرے، اور ردائے تطہیر ہے۔ ردائے تطہیر یعنی چادر پاک کرن والی، تے وہ کہندی چادر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر ہے، حضور دی چادر ہے۔ حضور دی چادر دے تلے حسن آئے، حسین آئے، علی آئے، فاطمہ آئیاں۔ تے آج اس ہجرت دی رات یہ ردائے صدیق چادر صدیق دی ہے، تے اس چادر دے تلے کون آئے؟ محمد الرسول اللہ، میرے آقا آئے۔ او چادر بھی بے شک آلہ، جے چادر دے تلے حسن و حسین آئے، تے اے چادر کیوں نہ آلہ ہوئے جے دے تلے خود آپ حسنین دے نانا آئے، محمد الرسول اللہ آئے۔ والجرل ابو بکر صدیق نے یہ اپنی سبز چادر دے نال میرے آقا تے چھان کی تھی نا، حضور نے فرمایا ابو بکر میں محمد وفادار نبی ہاں، وفادار نبی ہاں، اج تے اپنی سبز چادر نال میں محمد تے چھان کی تھی، کل دن قیامت تک میں محمد تیرے اتے اپنے ساوے روزے دی چھان کرے۔ وفا کیتی ہے نہیں کیتی؟ بولو نا۔ اساں آدھے ہیں کہ قرآن دا مطالعہ کرو، کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی جدائی نہیں ہے، کوئی توڑ نہیں ہے، بلکہ جوڑ ہی جوڑ ہے۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ ایک دعویٰ ہے جڑا میرے آقا نے کیتے کہ میں محمد اللہ دا رسول ہوں،
فرمایا دعوی بہت بڑا ہے، اللہ دے جے دعوی بہت بڑا ہے تے دلائل بھی بہت بڑے ہیں۔ اللہ پہلی دلیل فرمایا او ابو بکر صدیق والذین معه، جو میرے محبوب دی معیت دے اندر ہے۔ اور اگر چلو دوسری دلیل کہ اشداء علی الکفار، کہ کافران دے اتے سخت، کافران دے اتے بہت زیادہ سخت۔ علماء نے لکھے اس تو مراد سیدنا فاروق اعظم اللہ کی میں۔ آؤ میرے دوستوں مدینہ طیبہ چلتے ہیں، اللہ تو کو ساریاں کو نصیب کرے، آمین۔ آپ کو آؤ نظر تصورات دی دنیا دے اندر چلو مدینہ منورہ دے اندر حضور دا دربار ہے، لو بندے پیش سینے پائن، ایک منافق مسلمان ہے، منافق مسلمان ہے تے ایک پکا مسلمان ہے، من کے دعویٰ کرے گا آقا اے سارا معاملہ ہے، فیصلہ فرماؤ۔ حضور علیہ السلام لوہے جگہ نہیں سن تے فیصلہ منافق دے حق دے اندر، وہ جڑا یوہات یہودی بڑیا مسلمان ودائی وہ دے حق دے اندر فیصلہ کر دے میں ہونا۔ اے آدھے میاں، اے میاں حضور نے فیصلہ نعوذ باللہ ذرا صحیح نہیں کیتا، میں تے فیصلہ عمر کو لو کرامنا چاہنا۔ اس آگے ٹھیک ہے، حضرت عمر دا دروازہ کھٹ کھٹائے میں، آپ بحرین جی سادہ ایک معاملہ ہے، ول توارے کل فیصلہ کروں نے، ٹھیک ہے میں فیصلہ کریں گا۔ وہ جڑا یہودی مسلمان بنیا ودا وہ منافق تھے، ہاں انہیں آکھا جناب اسم حضور کو لوگ آئے آسے صحیح نے فیصلہ جڑائے نا او انہیں کیتے یہ تسلیم نہیں پیا کریں گا۔ جناب سیدنا اے منافق مسلمان تسلیم نہیں پیا کریں گا۔ حضرت عمر گھر گئے، تلوار چاہ کے آ کے اس بندے دی گردن لہا لیتی نے تے فرمینے او لوگو جڑا حضور دے بعد عمر کو لو فیصلہ کرامن آوے تے عمر دا فیصلہ ہے۔ شور پہ گئے مدینے دے اندر، سارے منافق کٹھے تھی گئے، وہ جناب والا دیکھو عمر نے سارا بندہ قتل کر دیتے، دیت لیتی ونجے، چٹی لیتی ونجے، قصاص لیتا ونجے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو طلب کر دیتا، عمر ایک کیا کی تھی سمجھا دے میں آؤ، افہام و تفہیم نال معاملہ حل کر دے میں آؤ۔ حضرت عمر آکھن لگے آقا میں کو برداشت نہیں ہویا کہ تواڈے فیصلے دے بعد ہن کوئی بھی یہ فیصلہ کرے، برداشت نہیں۔ حضور اجل عمر نال ایویں علیحدے بیٹھے ہل۔ میرے دوستوں گول مسجد والے ہو، رب نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل قرآن گھن ونجو، قرآن نازل ہوں گئے، اللہ دا قرآن نازل تھا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ لوگو قرآن دا مطالعہ کرو، عجیب چیزاں سامنے آئیں گی۔ اللہ قسم چاہتی ہے، اللہ کیا چاہتی ہے؟ خدا کو قسم چاول دی لوڑ، آسان تا اعتبار واسطے قسمہ چاہتے ہیں نا، کہ اللہ آدھا کھڑے ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، میرے کنے بھائی کہندی گال زیادہ سچی تھی سکتی ہے،
زیادہ سچی میرے کہیں دی گال ہے نہیں ہے، لیکن قسم کیوں چاہتی؟ فرمایا جے مقام تے کہیں شاید شان کو اچا کرنا ہوئے، عظمت کو دوبالا کرنا ہوئے، بلند کرنا ہوئے مقام کو، اللہ مقام تے قسم چاہدے اتھا اللہ فرمائے فلا وربکا، اے میرے حبیب میکو تیرا رب ہون دی قسم۔ حالانکہ اللہ ساری کائنات، آسمان، زمین، حجر، شجر، لوح قلم، نباتات، جمادات، ہر شے دا رب ہے، لیکن فرمایا میں کو ساری کائنات دا رب اکھماون دے اندر اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مزہ این گالی چاہدے کہ میرے حبیب میں تیرا ہی رب ہوں۔ فلا وربک، اے میرے محبوب میں کو تیرے رب ہون دی قسم ہے، لا یؤمنون، کہیں مومن نہ ہو سکسن، کہیں ایمان والے نہ ہو سکسن، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ جیڑی کہیں گال دے اندر انہاں دا اختلاف ہوئے تو حقو جب تک حکم تسلیم نہ کرن، فیصل تسلیم نہ کرن، اون ویلے تائیں اے مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ حکم فیصل کونن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، اسا حضور دے فیصلے منے دے اللہ تے چاہا کہیں منے دے، مولوی رڑن پٹن صبح شام قرآن حدیثاں، تساں آدھے جناب ساری رسم اگائیں، سارا رواج اگائیں، مول صاحب ساری ایک ثقافت ہے، اساں ایک قوم رکھتے ہیں، اساں ایک قبیلہ رکھتے ہیں، سارے قبائل دے رواج ہیں، ساریاں رسمیں ہیں، او بھائی اے حضور دا فیصلہ ہے، اے قرآن دا فیصلہ ہے، اے اللہ نے دسائے، نبی اپنے کو فیصلہ کروائے، لکھ آنکھوں پائے کوئی منن واسطے تیار چپ تھی گئے ہیں، منن واسطے تیار نہیں، سن دے ہی نہیں، اس واسطے پریشانی بڑھ دی، پریشانی بڑھ دی ہے، کروڑوں روپے دے گھر موجود ہیں، سکون کوئی نہیں، اطمینان کوئی نہیں، بیٹا ہے باپ دی گل سنن واسطے تیار کوئی نہیں، بیٹی ہے اماں دی گل سنن واسطے تیار، میں غلط عرض بیٹھا کرے جی بھائی، جنن ماں ٹر ونجے و ترس دے ودے رہنے، ہائے اماں ہوئے ہاں، ماں ہوئے ہاں، ابا ہوئے ہاں، لیکن بوڑھا باپ انگلی پکڑ پکڑ کے ہاتھ ہلا ہلا کے سمجھے دے بیٹا یہ گلی میں نہیں، میں تیرا خیر خواہ ہاں، میں تیرا ہمدرد ہاں، بیٹا جوانی دے نشے چ مست ہے، ایویں نہ کر، کوئی سنن واسطے تیار بولو؟ بڑے لوگ کئی تھا بیٹھن تھے میرے ایسے دوست جڑے ہوٹلنگ کریں دن، تھوڑے ڈیرے چ بڑا رواج ہے ہوٹلاں دا، بڑے بڑے ہوٹل ہیں، میں اس سے ون کے جے لبانے ہیں، بندہ آندے کپڑا مریں دے، گلاس جگ پانی دا رکھیں دے، کھانا گھننا دے، ٹھیک ہے نا، جلے روٹی دا بل دے دوں ان ویٹر کو، ان نوکر کو، جائیں صرف تھوڑی جی ساری خدمت کیتی ہے، ان کو ٹرپ دے طور تے کوئی 50 دے دے چاہ، کوئی 100 دے دے چاہ، دے دے نہیں دے دے نا، کہ انہیں ساری ایک گھنٹہ خدمت کیتی ہے، ٹھنڈا پانی کھیلنا ہے، گرم روٹی چاہ کے کھیلنا ہے، گھنٹہ خدمت کیتی ہے، یہ ٹرپ دا حقدار ہے، جائیں اماں نے زندگی بھر خدمت کیتی ہے، جائیں باپ نے زندگی بھر خدمت کیتی ہے، ان کو واپسی کوئی گفٹ چپ تھی گئے، ان کو سلا، ان کو کوئی بدلا، اور روندہ بیٹھے، انہیں ہنجو پونجھن واسطے کوئی تیار
نہیں ہے، ماں رو رو کے دعاواں بیٹھی کرے دیے. اساں نے بادشاہ جو تھا صحیح انہاں کو ہن سمجھ کوئی نہیں. بادشاہ جو تھا جی، بادشاہ جو تھا کیا معنی، یعنی بے وقوف جو تھا. اساں بڑے سمجھدار. یہ کیوں تھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے جو فیصلے ہیں انہاں کو اساں تسلیم نہیں کیتا. منو عن نہیں منیا، ہاں ہاں کر چھوڑیے، سر ہلا چھوڑے. عمل دی دنیا صفر. میں غلط آدھا بیٹھا جی بھائی، حالانکہ کچھ نہ ہے، کچھ نہ ہے. اج حج واسطے 6 لاکھ روپیہ بندہ کٹھا کرے دے. 6 لاکھ حج کراواں. عمرے واسطے 2.25 لاکھ روپیہ کٹھا کریں دے. عمرہ کراواں. اتھاں اللہ دے رسول فرمائے بیا نہ کر کچھ. صبح دے ٹائم اٹھی، وہ بوڑھا ابا بیٹھے، بوڑھی اماں بیٹھی ہے، صرف محبت دی نگاہ دیکھ چا میں حج دا ثواب بھی دے ساں تے عمرے دا ثواب بھی دے ساں. محبت دی نگاہ دیکھ چا، شفقت دی نگاہ دیکھ چا. سارے کول وہ نگاہ بھی کوئی نہیں، وہ نگاہ بھی کوئی نہیں. کیوں؟ نبی دے فیصلے نہیں سمجھتے، حضور دے فیصلے کو تسلیم نہیں سے کیتا. خدا دی قسم سکون نہیں ہے، گھر دے اندر برکت نہیں ہے، کروڑوں روپے ہومن پائے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو اس منافق دی گردن لائیں، منافق جمع تھی گئے کہ عمر کو بدلہ کی دفن. اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں قرآن بھیج رہی ہوں، قرآن بھیج رہی ہوں کہ تمہارے فیصلے دے بعد اگر کوئی بندہ اپنے فیصلے کریں گے، اپنے فیصلے کریں گے، فرمایا پھر جو عمر دا فیصلہ ہے وہ صحیح فیصلہ ہے. اے اولے تائیں کدیں مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک ہر معاملے دے اندر تو حکم فیصل تسلیم نہ کرن، تو ادھی سنت عمل نہ کرن. اور لوگوں جنہوں لوگوں نے عمل کیتے، جناب امام مالک رحمت اللہ علیہ بیٹھن تھے، شاگرد نے ہندوانا پیش کیتے، تربوز پیش کیتے، آپ نے گھن گیتے ول بیٹھن تھے شاگرد آدھے حضرت توفہ قبول تے کیتے ہوئے کھان دے کیوں نہیں میں؟ فرمایا میں سوچے نہ بیٹھا، میں کو علم نہیں ہے، میں کو خبر یاد نہیں ہے کہ میرے آقا نے کٹ کے کھا دے یا میرے محبوب نے بھن کے کھا دے. اگر میں مالک کٹ کے کھاواں تے سنت جو حضور نے بھن کے کھا دا ہوئے تاں خلاف ورزی ہو سی. جے میں بھن کے کھاواں میرے آقا نے کٹ کے کھا دا ہوئے تاں بھی سنت دی خلاف ورزی ہو سی. جب تک سنت معلوم نہیں تھی دی ہوں میرے تئیں تربوز کھادا نہیں ہے. جی بھائی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ معتصم دی عدالت دی اندر گھر گئے. جرم قصور کیا ہے؟ وقت دا خلیفہ دے کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے. حضرت امام احمد بن حنبل فتویٰ دیتے اے مخلوق نہیں، اللہ دا کلام ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ دا کلام میں. دو بندے کھیلنا ہے آگے گردنہ لہا دیتیاں نے امام احمد بن حنبل دے سامنے جو مرغوب تھی انہیں احمد دیکھ گھل انہاں دیا گردنہ اتر گئے. تیرا بھی یہ حال تھی سی. آپ نے جلدی ایک رسی گھل کے وہ جڑی جناب پہ ہتھاں دی اندر ہتھ کڑی آئی وہ کو چھکے پیروں دیا بیڑیاں کو چھکے پاتے نے جو شاید یہ لوگ میں کو قتل کریں.
تے میرا کپڑا نہ اتر ونجے، میرا ننگیج نہ ظاہر تھی وے۔ بس گدے نے فرمائے نے دس کیا دے ادھے قرآن اللہ دی مخلوق۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا نہیں نہیں یہ اللہ دی مخلوق نہیں، اللہ دا کلام ہے، میرے حبیب دا فرمان ہے، حضور دا فرمان ہے۔ آکھن لگا ول جلاد کو سڈو، جلاد آ گئے، ایک نہیں دو نہیں، فرمایا اتنا زور دا درہ مارو، زور دا درہ مارو، چمڑا ادھڑ بنجے، ایک جلاد کس کے زور نال درہ مرے دے، دو مار کے او نڈھال تھی وے دے، لیکن بیا جلاد آندے او درے مرے دے، 80 کوڑا لگ دے، امام احمد بھی ہوش ہو گئے دن۔ پائے استقلال دے اندر معمولی جھی لغزش بھی نہیں آئی۔ تاریخ والے لکھے جتنے زور دے کوڑے امام احمد بن حنبل کو لگ دے پائے ہن، اگر کہیں ہاتھی دے وجود تے لگے ہاتھ ہے وہ ہاتھی بھی ڈل کے ڈھائے ونجے ہاں۔ لیکن جب حضور دے فیصلے منن، رب نے کیا صلہ دیتے، امام احمد بن حنبل دا جنازہ پڑھایا گئے، معتصم دا بیٹا ہا، وہاں کے مخلوق دی کوئی تعداد انہاں کے پتہ نہیں چلتا، فرمانے لگے جتنی جنازہ پڑھن والی جگہ ہے، توجہ کرائے، جتنی جنازہ پڑھن والی جھا ہے اون جھا کو ناپو، خودی پیمائش کرو، ول حساب دانا کو سڈو کہ اتنی جگہ دے اندر کتنی مخلوق آ سکتی ہے، جلے کو ناپے نے حساب کیتے، انہاں دسے بھی اتنی جگہ دے اندر 25 لاکھ بندہ کھڑ سکتے، کتنا 25 لاکھ بندہ امام احمد بن حنبل دے جنازے تے آئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں بدل اپنی مقامات آیت پڑھی ہے میں قرآن دی کہ محمد رسول اللہ، حضور نے دعویٰ کیتے بے اللہ دا رسول، دعوے دے دلائل دے اندر اللہ فرمائے قرآن پڑھو، والذین معه، علماء لکھے اس تو مراد جناب ابو بکر صدیق اشداء علی الکفار، اس تو مراد سیدنا فاروق اعظم اگو رحماء بینہم، آپس دی اندر رحیم، آپس دی اندر کریم، آپس دی اندر شفیق، علماء لکھے اس تو مراد جناب سیدنا عثمان ذوالنورین، حضور دی بیٹی جوان ہوئی ہے سیدہ فاطمہ، حضور پریشان رشتہ کروں کون ہوئے، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، انہوں نے رل کے حضرت علی کو قائل کیتے، ونجو حضور کنے رشتہ طلب کرو، حضرت علی آدن شرم آدھی ہے، میں تے غریب بندہ ہوں، حضور دی کفالت اچ پلیاں، میں کو پالیا پوسا میرے آقا ہے، میں تے درویش بندہ ہوں، اور میں بنتے صحیح حضرت علی کو ڈھارس بنوا کے گھرنا ہے، جب حضرت علی آئے رشتے واسطے، حضور فرمایا اہلاً وسہلاً، اے علی تیرا عمر مبارک، رشتہ منگل مبارک، میں قبول کرے دا بھی آؤ، لیکن ایلس کوئی شاید گھر دی نہ رہے، آقا ہور تے کچھ نہیں، ایک گھوڑا ہے میرے کول، ایک بستر ہے، او دے اندر بھی کھجور دیاں کبال پاتا ہوئے، ایک پانی پیمن دا پیالہ ہے، تے ایک زرائے جنہی میں اپنے وجود دے اتے جنگ دے گلے پائنا، یہ کل سرمایہ ہے، یہ شیر خدا دا کل سرمایہ ہے، اور کچھ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا گھوڑا جہاد واسطے ہوئے پیا، تلوار ہوئے پئی، بستر گھر چے، اس زرائے نہ جڑی، یہ چاہو تے بازار دے اندر ویچ کے آؤ، جڑے پیسے مل سن
میرے کول گھن بے حضرت فاطمہ دے جہیز دا سامان گنسو حضرت علی بازار تشریف گن گئن سب تو پہلے منڈی دے اندر حضرت عثمان نال ملاقات ہوئی علی کی بھی آئے وے بس آقا کول گیام رشتہ طلب کی تھی صحیح رشتے دی ہاں کی تھی اور فاطمہ دا جہیز بنامنے پیسے کوئی نہیں ہے صحیح فرمائے زیرے بیچ کے آؤ زیرہ کتھائیں یہ میرے کول موجود ہے بس جلدی آؤ جلدی کتنے پیسے 500 دینار منگ داؤ 500 دینار جی ہاں 500 مل بجنے زہی نصیب حضرت عثمان جیب چھت مارے بھائی علی 500 نہیں 1000 دینار گن بجنو منہ منگی تو بھی ڈبل قیمت دے دیتی ہیں کھجورہ کھلائیں پانی پیوائے جی میں چاہ پانی یاد ہے خدمت کی تھی ہے جب واپس ونجن لگے حضرت علی حضرت عثمان رکھن لگے بھائی علی وہ توڑا میرا سودا ہا تو سزیرہ بیٹی ہے میں خرید کر گیتی ہے پہلے تو سا مالکہ میں اور میں مالکہ اور توڑی شادی ہونی پہنگے میرے ہم ظلف بردے پہوے علی جی یار یارہ کو توفے دیندن بھائی بھائیاں کو توفہ دیندن شادی تو نہیں ہے میں عثمان دی طرف ہوں اس زرا بطور تحفہ قبول فرما گنو حضرت علی خوش خوش حضور دی خدمت گئن سینی تھے فرمایا علی زرا نہیں بکی آقا بکی ہے نال کی دیوتے آقا مدینہ دی منڈی دے اندر عثمان نال ملاقات ہوئی ہے میں 500 منگے انہاں 1000 دے دیتے تے ٹوٹ دے ویلے بطور تحفہ بھی زرا نے چھوڑی میں میرے آقا نے ایویں جھولی اٹھائی ہے آسمان ول نگاہ کیتی ہے میرا اللہ جڑا عثمان تیرے نبی دے خاندان نال بھی حساب نہیں کرے گا دن قیامت دے تو بھی دے نال حساب و کتاب نہ کری رحماء بینہم آپس دے اندر کیا ہے رحیم کریم شفیق تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود علماء لکھے اس تو مراد حضرت علی المرتضیٰ ہے کہ انہاں دی نماز انہاں دے سجدیاں دے نشان کہ تیر جو لگا کھڑے حکیم کو نکلدا نہیں فرمایا میں نماز پڑھدا تیر کٹ کے نہ ہے جی بھائی تو حضور دا دعویٰ بہت بڑا تے دلائل بھی زور نہ بولو دلائل میں عملی طور تے جو کچھ کر کے دکھائے سکو اندے اتے ایمان گھننا ہونا چاہیے کہ اے معیار حق ہے یہ کون ہے معیار حق دروشی پڑھو دوسرے کریم دے در اقدس دے سلطان زمان دے جھکوے دن نہیں راندے ہوش نوابیاں دے کسے میں والڑ مکویندن ایندے نوری نور تجلاتو شہباز پکی اک چک ویندن ایندی کالی کملی وچ حافظ بدکار تے مجرم چھپ ویندن ساری عمر دے ایاک میں
ਕਮਾਈਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਨਾਲ ਲਈਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਕਾ ਜਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਈਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਲਜਪਾਲ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਲਜਪਾਲ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਨਿਹਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਕਾ ਮੈਂ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਈਏ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਕਾ ਮੈਂ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਈਏ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਕਾ میں بگڑی بنائیے جگ چھڈ کے سارا سونے نال لئیے ساری عمر دے پر اکھیاں کوئی اکھیاں نے جڑیاں نال حضور دے جڑ دیا نہیں جڑ جاون جڑیا ایک واری لکھ موڑو کدی او مڑ دیا نہیں ہے پر جنہ کیا نو ہووے شوق کربی دی او دیدار کنو کدی تھڑ دیا نہیں ابراج نہ بیڑیاں دا ملا محمد ہووے کدی انہاں دیاں بیڑیاں لڑ دیا نہیں سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا ود بادشاہی تو ود بادشاہی تو تیری گدائی ود بادشاہی تو تیری گدائی جگ چھڈ کے سارا آقا نال لئیے ساری عمر دے یا کمائیے ساری عمر دے جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں کسے دوا دے نال سانو شفا نہیں
दीदार तेरा सारी दवाइए, दीदार तेरा सारी दवाइए। जग छड़ के सारा सुन नाल लईए, सारी उम्र दी